صل على سيدنا ومولانا محمد. شوہر اپنی بیوی سے اپنی کمزوری بتاتے ہوئے، شوہر بتایا اپنی بیوی کو اپنی کمزوری، پتہ نہیں کہ کیا بتایا، آگے بڑھ گیا، فیصلہ بتا دیا، تو چاہے تو فیصلہ کر لے، بیوی کو شوہر کہہ دیا، اور الگ بھی ہو گیا، بغیر طلاق اور خلا کے الگ بھی ہو گیا. 2-3 دن کے بعد بیوی اپنے ماں کے گھر سے شوہر کو فون کے ذریعے سے اطلاع دیتی ہے، تمہارے فیصلے کو سامنے رکھ کر میں اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ میں زندگی نہیں کرنا چاہتی، مجھے آگے آپ کے ساتھ رہنا نہیں ہے، مجھے آزاد کر دو، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دو. شوہر آگے سے جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس گفتگو سے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں. برابر الفاظ طلاق، میں تجھے چھوڑ دیا، میں تجھے نکاح سے آزاد کر دیا، میں تجھے طلاق دے دیا، یا تیرے خلا کو میں قبول کر لیا. ان الفاظ کے بغیر یہ جو سوال میں جو الفاظ آئے ہیں اس سے طلاق ہو سکتے میں مجھے چھوڑ ڈالو جی کا تو اچھا بول ڈالے تو نہیں ہوتی. مطلب کیا ہے، آئندہ چل کر جو فیصلے میں بیٹھیں گے تب چھوڑنے کا فیصلہ ہوگا، اس پر تیار ہے، پریزنٹ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں ہے. ہم 5 بھائی ہیں اور ہم 5 مل کر امی کو عمرہ کرانے کا سوچ رہے ہیں. ہم نے ایک رقم ایک دوسرے کا لے کے پانچ بھائیاں مل کر ماں کو عمرہ کرانے کا سوچے. اب 1 لاکھ روپے اگر خرچ آ رہا ہے تو 5 بھائیاں آپس میں 20-20 ہزار روپے طے کر لیے. تو 3 بھائیاں کی حالت ان کو اپنے طرف سے دینے کی ہے، بقیہ 2 بھائیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں بھی حصہ لیتے ہیں، قرض لے کر دے جاتے ہیں، ہمیں بعد میں قرض پھیر لیتے ہیں، جائز ہے. کون سود کر رہا ہے؟ تو سود میں لے کر دیے تو قرض آپ پوچھ رہے ہیں. اب وہ 2 بھائیاں قرض سود میں لے کر دیتے ہیں، جائز نہیں ہے. لیکن اگر لے کر دیے اور ماں عمرے کو جا کر آ گئی تو ان کا عمرہ ادا ہو جائے گا. تراویح میں چھوٹے سورے پڑھنا کیسا ہے؟ تراویح ہو جائے گی، سورۃ الفیل سے بھی تراویح ہو جائے گی، سورۃ القریش سے بھی تراویح ہو جائے گی، سورہ ماعون اور سورہ کوثر سے بھی تراویح ہو جائے گی. لیکن تراویح میں پورا ایک قرآن پڑھنا بہت اچھا ہے. زکوٰۃ اور فطرہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. صدقہ دے سکتے ہیں، ہدیہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ اور فطرہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. فطرے کا مقصد ہمارے ساتھ غریبوں کی بھی اس دن عید شان کے ساتھ ہو جائے. زکوٰۃ کا مقصد کہ سال میں 1 مرتبہ ہمارے پاس سے پیسے نکلنے والے پیسوں سے ہمارے اپنے رشتہ دار اور ہمارے اپنے پہچان کے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو فطرے سے اور زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. ہمارا اپنا پیسہ کسی کو دینے کے لیے ہر لائن میں کچھ رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں. حکومت بھی جب اس کے پاس پیسے ہوتی ہے تو وہ پیسے اٹھا کر جسے چاہے اسے نہیں بانٹتی، اس کے قانون کے تحت جو آتا ہے اسی کو اٹھا کر دیتی ہے. اب حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکتے تمہارے پاس پیسے ہی نہ، تمہیں سیکولر نہیں ہی، تمہیں ہم نہ پیسے نہیں دیتے. انہوں پیسے دینے کے لیے قانون بنا کر رکھے ہیں، اس قانون کے انڈر جو آتے ہیں انہوں اپنے حکومت کے پیسے اٹھا کر دیتے ہیں. ویسے ہی زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ نے قانون بنا کر رکھا ہے جو مسلمانوں کو دینا ہے، اور فطرہ دینے کے لیے قانون اللہ نے بنایا ہے. اس سے مسلمانوں کا دل چھوٹا نہیں ہے. ایک اور دروازہ بھی ہے جس سے پوری انسانیت کو داخل کیا جا سکتا ہے. اس دروازے کا نام صدقہ ہے. آپ غیر مسلموں کو صدقہ دو، جائز ہے. زکوٰۃ چونکہ ہمارے اپنے مذہب کے اندر کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، اور فطرہ ہمارے اپنے مذہب کے اندر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہے، تو یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے.
दुकान में काम करने वाले मुलाजिम हिंदू हैं, मैं जुमे की नमाज को उसको छोड़कर चले जाता हूँ, तो क्या उस वक्त वो तिजारत कर सकता है? कर सकता है। समझ में आई बातें? अज़ान अव्वल के बाद तिजारत नहीं करना। अब यजमान मुसलमान ही उन्होंने आ गए हैं, अब उनके दुकान में कोई गैर मुस्लिम बच्चा काम कर रहा है, अमानतदार है, उनके हवाले करके जा रहे हैं, अब उन्होंने अपने तरीके से काम करके बिजनेस कर ले रहे हैं तो जायज़ है। हज़रत मेरे अंदर कुफ्र के ख्यालात आते हैं, नऊज़ बिल्लाह, मैं इससे बचने की कोशिश करता हूँ, माशाअल्लाह फिर भी आ जाते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ बताइए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वसवसे जो होते हैं शैतान डालता रहता है। मैं इससे पहले भी कहा कि जितने वसवसे पैदा होंगे उतनी ईमान की भी दलील होती है। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शैतान उन्हीं के पीछे पड़ता है जिनका ईमान मजबूत होता है। वसवसे आते हैं, कुफ्रिया ख्यालात आते हैं, फ़ौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और वसवसे पैदा होने के वजूहात जो होते ना, टोपी ना पहनना वसवसे होने के वजूहात होते हैं। बाथरूम में जहाँ गुस्ल करते हैं वहाँ पेशाब करे तो भी बहुत ज़्यादा वसवसे पैदा होते हैं। इन जगहों से बचो, इंशाअल्लाह ताला वसवसे से बच जाओगे। वही करना नहीं है, हाँ वसवसे पैदा होते हैं। हम तकरीबन 15 साल से किराए के घर में हैं। 2 साल के पीछे घर बनाने के लिए खाली ज़मीन लिए और घर की तामीर के लिए पैसे जमा करके हैं। क्या जमा किए हुए पैसों पर ज़कात है? बहुत अच्छा सवाल है। एक प्लाट ले लिए, कुछ पैसे जमा करके हैं, वो पैसे अगर ज़कात के बक़दर हैं, वो प्लाट घर बनाने पर ख़र्च नहीं हुए हैं, अब आपके पास ऐसे ही हैं तो उस पैसों पर ज़कात है। समझ में आई बातें? ज़कात कैश मौजूद कब्ज़े में रहे तो वाजिब हो जाती ज़कात। समझ में आई बातें? हाँ, पैसे रखे थे वो खर्च कर दिए तो अलग बात है, ज़कात नहीं। समझ में? हाँ, खर्च किए हुए पैसे पर 1 साल पहले से गुजर कर 2-3 महीने के बाद कर रहे हैं तो 1 साल का कर्ज आपके ऊपर ड्यू है। समझ में आई बातें? जनवरी पर आपके पैसों पर साल पूरा हो गया, फरवरी मार्च अप्रैल में आप घर बन रहे हैं, अब उठाकर आप खर्च कर दिए हैं तो 1 साल का खर्च है। उसके बाद का जो साल शुरू हुआ उस पर ज़कात नहीं हुई। कुरान पढ़ते हुए सजदे की आयत आई तो जिस डायरेक्शन में कुरान पढ़ते हैं उस डायरेक्शन में सजदा कर सकते हैं या क़िबले की तरफ होकर सजदा करना पड़ेगा। कुरान का जो सजदा आता है, आयात सजदा, उसके सजदा करने के तकरीबन शराइत नमाज के शराइत हैं। समझ में आई बातें? वज़ू की हालत में रहना, समझ में आई, क़िबला रुख होना, दूसरी बात है जगह भी पाक होना, जिस्म भी पाक होना, कपड़े भी पाक होना, साथ में सजदा करने का भी वक्त होना। ज़वाल का वक्त नहीं होना जिस वक्त सजदा नहीं कर सकते, तुलूए आफ़ताब का वक्त नहीं होना उस वक्त सजदा नहीं कर सकते, गुरूब आफ़ताब का वक्त भी नहीं होना उस वक्त सजदा नहीं कर सकते। वो गुरूब हो जाने के बाद, ज़वाल का वक्त पार हो जाने के बाद या तुलू का वक्त हो जाने के बाद सजदा कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में बैठे हैं इधर टेक लगाकर सजदा की आयत पढ़ रहे हैं, आते ही इधर सजदा करने से सजदा अदा नहीं होगा, क़िबले की तरफ ही रुख करके सजदा करना पड़ेगा। मैंने ज़्यादातर बुज़ुर्गों को देखा है नमाज की हालत में सजदे में जाते वक्त सफ़ में जो छोटे छोटे कचरे के टुकड़े पड़े रहते हैं उठाकर जेब में डाल लेते हैं, इससे नमाज टूट जाती है क्या? मैंने कभी ऐसा नहीं देखा बुज़ुर्गों को करते हुए। सवाल करने वाले किस बुज़ुर्ग को देखे मुझे नहीं मालूम है। हाँ, एक मर्तबा वगैरह ऐसा उठाकर डाल लिए तो होता नहीं,
لیکن یہ عمل نماز کے اندر کئی بار کرنے سے وہ عمل کثیر بن جائے گا، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، بڑی عمر والے بزرگاں کا تو اللہ والے نہیں ہیں، بڑی عمر والے، عمر بڑی ہو جانے سے آدمی عالم نہیں بن جاتا، سمجھ میں آئی بات ہے۔ نماز پڑھ لینے کے بعد اٹھا کر وہ کچرا جیب میں رکھ لینا، سمجھ میں آئی۔ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، دوسرا اگر دیکھتا ہے تو اسے یقین نہیں آئے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ میں آئی بات۔ فرض نماز قضائے عمری کی تعداد معلوم ہو تو کس طرح پڑھیں؟ جب بھی آپ فجر کی قضا کر رہے ہیں کتنے رکعت نہیں مار، کتنے چھوٹے ہیں، چند سال تک پڑھو، اندازہ تو لگا سکتے نا۔ میں بالغ ہوا 15 سال میں، اس وقت میری عمر 25 سال ہے، 25 سال سے میں پابندی سے نمازاں نہیں پڑھا ہوں، تو اب آپ کو حساب آ گیا کہ 10 سال آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں۔ تو 10 سال تک آپ کیا کریں، فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد فجر پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لیں، قضا نیت یہ کرے کہ میری زندگی کی پہلی جو قضا نماز ہے وہ پڑھ رہا ہوں، پہلی ہی بولتے رہیں گے آپ، سمجھ میں آئی بات ہے۔ میری زندگی کی پہلی، میری زندگی کی دوسری، میری زندگی کی تیسری، ایسے نہیں بولیں گے۔ پہلی قضا ہوتے کی نہیں کی، دوسری ہے نا پہلی جگہ میں آ جاتی ہے، سمجھ میں آئی بات ہے، سمجھ میں آئی، ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد فجر کی پڑھ لو، یعنی تو فجر کے وقت سنت پڑھنے سے پہلے فجر کی قضا پڑھ لو، ظہر کے آگے یا ظہر کے پیچھے پڑھ لو، عصر سے پہلے پڑھو، عصر کے بعد مت پڑھو، مغرب کے بعد پڑھو، عشاء کے بعد پڑھو، روزانہ 5 وقت کی قضا کر لو، انشاءاللہ نیت سچی ہے، اللہ بیڑا پار کر دیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں کسی کا انتقال ہو گیا تو سوال جواب ہوتے ہیں کیا؟ پتہ نہیں، دیکھ کر بولتا ہوں۔ اوابین نماز کی فضیلت کیا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت نماز پڑھنا، اور اس کے بعد 6 رکعت 2 رکعت کے ذریعے سے 6 رکعت نماز ایکسٹرا پڑھنا، اس نماز کو اوابین کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اوابین کی پابندی کرنے والا اس وقت تک اسے موت نہیں آتی جب تک اللہ اسے ولایت عطا نہ کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ مغرب کے بعد ہی میں کیا بولے عائشہ سے پہلے، میں ایک مال میں کام کرتا ہوں، شاپنگ مال میں، وہاں پیشاب بیٹھ کر نہیں کر سکتے، کھڑے ہو کر کرنے کا ہی انتظام ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ مجبور ہیں آپ، حتی الامکان ٹھیٹوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی ضرورت پوری کر لیں، سمجھ میں آئی بات ہے۔ بیٹھ کر کرنا ہی ہے، کھڑ کر کرنا گناہ نہیں، مجبوری کی صورت میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پیشاب بیٹھ کر فرماتے تھے، بحالت مجبوری 1-2 مرتبہ پیارے آقا نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب فرمایا ہے، مجبوری کی صورت میں ایسا کر سکتے ہیں۔ نہیں بولنا ہے، ہمارے اپنے دھرم میں کوئی ایسا جملہ جس سے شرک واقع ہوتا ہے اسے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کفریہ جملہ ہے، کیا بولے؟ گناہ ہو جاتا ہے، علماء نے صاف لکھا ہے، ایمان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے۔ لکھیں ہیں صاحب کہ نمستے یا نمسکار کہنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں، فی زمانہ اگر یہ کلمات ان کے مذہبی پس منظر کے ساتھ خاص نہ ہو تب بھی چونکہ ان کلمات ان کے مخصوص تہذیب کا حصہ ہے، اس لیے اس کے کہنے کی گنجائش نہیں۔
مسلمان کے لیے ملاقات کے وقت سلام کہنے کا حکم ہے، اس سے بہتر کوئی کلمہ ملاقات کے وقت ہو ہی نہیں سکتا۔ دیوبند کا فتویٰ بھی ہے، کہنے کی اجازت نہیں۔ مزید تفصیل میں کل بھی بتا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ جاتے ہوئے چندہ عنایت فرماتے ہوئے جائیں۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔